آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے اردو کے نئے نصاب سے حصہ نظم سے اعادے کے طور پر حصہ غزل سے فضا ابن فیضی کی غزل کا مطالعہ کیے، شاعر کا تعارف دیکھا اور غزل کے 8 اشعار میں سے 4 اشعار کی تشریحات کل میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ عزیز طلباء، آج ہم ریویژن کے طور پر شاعر کا تعارف ایک بار اور پیش کریں گے اور اس کے بعد بقیہ بچے ہوئے 4 اشعار کی تشریح میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ غزل نمبر 4 جو نصاب میں شامل ہیں فضا ابن فیضی کی ہیں۔ شاعر کا تعارف اس طرح ہے: فضا ابن فیضی کا اصل نام فیض الحسن تھا۔ وہ 1 جولائی 1923 کو مئو ناتھ بھنجن اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے مئو میں مدرسہ جامعہ عالیہ عربیہ اور جامعہ اسلامیہ فیض عام سے تعلیم حاصل کی۔ تعلیم کے دوران ہی ان کی شاعری کا آغاز ہو گیا تھا۔ 1940 میں ان کی پہلی نظم شائع ہوئی۔ 1973 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ سفینہ زرگل منظر عام پر آیا۔ فضا ایک خوش فکر شاعر تھے۔ ان کے کلام میں شگفتگی، روانی اور سادگی پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں جدیدیت کے ساتھ ساتھ روایات کی پاسداری بھی ملتی ہے۔ انہوں نے غزلوں کے علاوہ نظمیں اور روایات بھی لکھی ہیں۔ شعلہ نیم باز، دریچہ سیمتن، شاخ طوبہ، پس دیوار، حرف اور سبزہ معنی بیگانہ ان کے شعری مجموعوں کے نام ہیں۔ مختلف اداروں نے ان کی علمی و ادبی خدمات پر انہیں انعامات سے نوازا۔ 17 جنوری 2009 کو اپنے وطن مئو ناتھ میں ان کا انتقال ہوا۔ 12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، غزل نمبر 4 کے شاعر فضا ابن فیضی کا یہ مختصر تعارف تھا۔ کل ہم نے غزل کے 4 شعر دیکھے تھے۔ پہلا جو شعر تھا: سیم و گوہر نہ تاج و کمر چاہیے، دادے ہنر بطرز دگر چاہیے ہمیں، زخموں سے چور چور ہیں سب کی بصیرتیں، کس سے کہیں شعور نظر چاہیے ہمیں، ہے رہ روان شوق کو یہ بانک پن بہت، چہرے پہ بس غبار حسرت چاہیے ہمیں، اوروں سے مختلف ہے ہمارا معاملہ، شوری نثر ہے دشت میں گھر چاہیے ہمیں، تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزر چاہیے ہمیں، یہ ذات کا طلسم بے منظری کی دھن، یوں ہے کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں، تیشہ زنی تو شیو اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں، تیشہ زنی تو شیو اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں، کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنے سحر چاہیے ہمیں۔ تو یہ فضا احمد فیضی کی غزل نمبر 4 جو نئے نصاب میں شامل کی گئی ہیں۔ کل ہم نے اس نظم کے اس غزل کے 4 اشعار دیکھے تھے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم فضا ابن فیضی کی غزل کا 5ویں شعر کی تشریح دیکھیں گے۔ 5واں شعر ہے: تم شوق سے خلاؤ کی پیمائشیں کرو، اپنی زمیں پہ راہ گزر چاہیے ہمیں۔ عزیز طلباء و طالبات، شاعر کہتا ہے تم شوق سے خلاؤں کی پیمائشیں کرو، اس کو ناپو، لیکن ہمیں اپنی زمین پر راہ گزر چاہیے۔ یہ شعر ملک کی مادی ترقی کا ایک طرح سے مذاق اڑاتا نظر آ رہا ہے، چونکہ ملک کے بنیادی مسائل روٹی کپڑا اور مکان تک ابھی حل نہیں ہوئے ہیں۔ ایسے میں ستاروں کی گزرگاہوں کی سیر کی بجائے ملک کی حقیقی صورتحال پر توجہ دی جائے، خاص طور سے سماج کے جو محروم طبقات ہیں ان پر خصوصی توجہ دیے جانے کی شدید ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ شاعر نے برملا اس بات کا اظہار کیا ہے کہ خلاؤں میں تیسری دنیا کی تلاش محض ایک شوق کے زمرے میں آتی ہے، جبکہ ملک کی حالت یہ ہے کہ یہاں ابھی تک بنیادی ضرورتوں کا ہی فقدان ہے، کمی ہے۔ دیہی و شہری علاقوں میں عوام کو سلیقے کا راستہ میسر نہیں ہے اور ارباب مجاز حکمراں چاند سورج کی خیالی دنیا کے زہر میں گرفتار ہیں۔ عزیز طلباء، فضا ابن فیضی کی غزل کا 6واں شعر سماعت فرمائیے: یہ ذات کا طلسم یہ بے منظری کی دھن،
یوں ہیں کہ چشم خویش نگر چاہیے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے ذات کا طلسم یعنی جادو اور بے منظری کی دھن ایسی اور اتنی ہے کہ اب ہمیں چشم خویش نگر کا جائزہ لینے والی آنکھ چاہیے۔ چشم خویش نگر کہتے ہیں اپنی ذات کا خود جائزہ لینے والی آنکھ۔ شعر نمبر 2 میں شاعر نے شعور نظر طلب کیا تھا، لیکن یہاں نفس مضمون یکسر بدل گیا۔ شاعر یاسیت کا شکار نظر آ رہا ہے، یعنی مایوسی کا۔ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ بھی حالات کی سحر انگیزی کا شکار ہے۔ سماج کا جادو اب اس کی سر چڑھ کر بول رہا ہے، اس کی اپنی ذات کا، اس کا اپنا وجود اسی طلسم کے زیر اثر آ گیا ہے، اسی جادو کے زیر اثر آ گیا ہے، جس کی وجہ سے اسے بھی اب سماجی بیماریاں مثلا ناانصافیاں اور نابرابریاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ اسی لیے اب وہ شعور نظر ادھار و مستعار لینے کے بجائے اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس کے اندر خود بینی کی رمق پیدا ہو جائے، جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو ایک جام جہاں نما میں تبدیل کر سکے، جس میں حالات کا جائزہ و مشاہدہ ہو سکے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ مسائل و خرابیوں کا سدباب کیے جانے کا کوئی نسخہ کیمیا بھی دریافت کر سکے۔ عزیز طلبہ، فضا ابن فیضی کی غزل کا 7واں شعر سماعت فرمائیے۔ تیشہ زنی تو شیوہ اہل قلم نہیں، ہیرے تراشنے کا ہنر چاہیے ہمیں۔ شاعر کہتا ہے اہل قلم کا شیوا تو تیشہ زنی نہیں، ہمیں تو ہیرے سے تراشنے کا ہنر آنا چاہیے۔ ایک مقصد کے تئیں اپنی کارکردگی اور اس کے حاصل پر غور کرنے کے بعد شاعر اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اس نے ابھی تک جس خودداری، انا اور احتجاج کو اپنا شعار بنائے رکھا تھا، اس کے ذریعے سے متعین مقاصد و منشا پائے تکمیل کو پہنچتے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شاعر نے سخت تنقیدوں، احتجاج اور سخت لب و لہجے کو تیشہ زنی سے تعبیر کیا، اس کے بجائے اس نے اپنے ناقص علم میں اضافے اور طریقہ کار میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بھی مزید چابک دستی اور فنکاری چاہتے ہیں۔ شاعر نے اسے ہیرا تراشی کا فن کہا ہے، چونکہ ہیرے تراشنے میں بڑی عرقریزی اور حاضر دماغی درکار ہوتی ہے، اس لیے اب وہ اپنے قلم کو تیشہ بنانے کے بجائے ہیرا تراشی کی طرف معکوس کرنا چاہتا ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ ہزاروں پریشانیوں اور ناکامیوں کے باوجود شاعر اپنے مقصد بیداری عوام سے شمع برابر بھی ہٹنے کو تیار نہیں نظر آتا۔ ایک سچے مصلح اور رہنما کا وصف یہی ہوتا ہے، وہ پھر اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ترشتند لب و لہجے سے بات بنتی نہیں دکھائی دے رہی ہے، اس لیے اب وہ اپنے قلم میں مزید خوبیاں اور اوصاف پیدا کرنے کو بھی تیار ہے، جس سے سماجی برائیوں اور عدم مساوات جیسے مہلک امراض کا خاتمہ بالخیر ممکن ہو سکے۔ عزیز طلباء طالبات، فضا ابن فیضی کے غزل کا آخری شعر مقطع بڑا پختہ ہے۔ کیوں اے فضا چراغ جلائیں چراغ سے، خورشید اپنا اپنی سحر چاہیے ہمیں۔ شاعر غزل کے آخری شعر میں کہتا ہے اے فضا چراغ سے چراغ کیوں جلائیں، ہمیں تو اپنا خورشید اور اپنی سحر چاہیے۔ فضا صاحب کے اس مقطع نے شاعر مشرق کی اس نصیحت کی یاد تازہ کر دی جو انہوں نے اپنے فرزند جاوید کو فرمائی تھی، اٹھانا شیشے گران فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ بالکل اسی قبیل کا یہ مقطع اور اسی لب و لہجے میں جو مکمل طور پر خودی کا آئینہ دار ہے، ناموافق و نامساعد حالات میں بھی شاعر کا یہ عزم و حوصلہ اتنا پختہ و مضبوط ہے کہ گزشتہ اشعار میں اس نے جس یاسیت و خنوتیت کا اظہار کیا، ان تمام سے اپنے مقطع میں رجوع کرتے ہوئے یہ بتا دیتا ہے کہ ہزار ناکامیوں کے باوجود اس کا عزم و حوصلہ ابھی بھی توانا ہے اور وہ بطریق خود حالات کے مسائل و موافق ہونے تک اپنے قلم سے، اپنی زبان سے برسر پیکار رہنے کو بھی تیار ہے۔ اس وقت تک جب کہ وہ اپنی صبح اپنی ہی سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ نہ کرے، اور تب تک اسے کسی بھی چراغ مستعار ادھار لیا گیا چراغ کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس شعر سے شاعر کی اس ایقان کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ معرکہ حق و باطل میں برسر پیکار ہونے کے لیے
اس کے پاس نہ صرف وافر اصول و ضابطے ہیں بلکہ وہ پختہ اور راسخ بھی ہیں، اس ضمن میں اسے کہیں اور جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے۔